بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت زیادہ جو مسئلہ اٹھایا جاتا ہے وہ رفع الیدین کا۔ بخاری میں لکھا ہوا ہے عبداللہ بن عمر رکوع میں جاتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھایا کرتے تھے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی کانوں تک ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کی طرف اس کو منسوب کرتے تھے۔ یاد رکھیے امام ابو حنیفہ نے جو رفع الیدین کو ترک کیا ہے وہ مضبوط دلائل کی بنیاد پہ کیا ہے۔ تو تھوڑی سی میں روشنی ڈالوں گا کہ ہم رفع الیدین کیوں نہیں کرتے۔ رفع الیدین تو سمجھتے ہیں نا، کیوں نہیں کرتے؟ بخاری کے حدیث کو ہم نے کیوں چھوڑا ہے؟ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ نبی نے رفع الیدین کیا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں نا نبی نے رفع الیدین کیا ہی نہیں ہے، پھر تو یہ حدیثیں ہمارے خلاف حجت ہوتی ہیں۔ تو بھائی کیا تو ہے، بخاری تو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے۔ امام حنیفہ کا دعویٰ یہ کہ رفع الیدین منسوخ ہے، منسوخ۔ آپ علیہ السلام کا جو آخری عمل تھا موت سے پہلے کا، وہ عمل یہ تھا کہ آپ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اس کی دلیل میں آپ کو دوں گا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے اور وہ رفع الیدین کی حدیث ذکر کرتے ہیں، تو پتہ یہ چلا جو اتنی دیر سے مسلمان ہو رہے ہیں آخری تو نبی کا آخری عمل بیان کر رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رفع الیدین منسوخ نہیں ہے۔ اس کا جواب سنیے، علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ تعالی مسلک اہل حدیث کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، غیر مقلد۔ انہوں نے یہ بات لکھی ہے، تحریر الکلام ان کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 75 پہ، کہ کسی صحابی کا آخر عمر میں مسلمان ہونا، یعنی آخری دور اسلام میں متاخر الاسلام ہونا، اس سے یہ دلیل پکڑنا کہ وہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ بھی آخری زمانے کی ہے، یہ دلیل بیان کرنا اصول حدیث سے اور اصول فقہ دونوں سے جاہل ہونے کی دلیل ہے۔ نہیں بات سمجھ، کوئی صحابی اگر دیر سے مسلمان ہوئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عمل بھی نبی کا آخری بتا رہے ہیں۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وائل ابن حجر کی حدیث پیش کی گئی۔ ابراہیم نخعی کون ہے؟ جلیل القدر تابعی ہیں، اور امام بخاری آپ کا نام بڑے احترام سے اپنی بخاری میں لیتے ہیں اور جگہ جگہ ان کے قول کو بطور دلیل اور تائید کے پیش بھی کرتے ہیں۔ امام ابراہیم نخعی کے سامنے حضرت وائل ابن حجر کی حدیث پیش کی گئی تو فرمایا کہ ایک دیہاتی صحابی، ان کو تو رفع الیدین کا پتہ چل گیا اور عبداللہ بن مسعود جیسے فقیہ کو پتہ نہیں چلا، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھا کرتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پھر ایک یہ علمی بحث ہے نا، تو اشکال کے اشکال، پھر اشکال کا جواب، پھر جواب کا اشکال، پھر وہ پھر بحث شروع ہوئی۔ بعض لوگ اس پہ یہ اشکال کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے رکوع کیا کرتے تھے، تطبیق جسے کہتے ہیں جیسے آپ وہ نماز عبداللہ بن مسعود کی فالو نہیں کرتے تو رفع الیدین کیوں لیتے ہیں ان سے، وہ یہ وہاں سے کیوں لیتے ہیں؟ یاد رکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ تھے، جن کی میں ابھی تھوڑی سی آپ کو کچھ احادیث پیش کروں گا، اور ان کے بارے میں فقیہ کا کام ہوتا ہے ہمیشہ نبی کے آخری سے آخری عمل کو لینا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ جب تک کسی چیز کے منسوخ ہونے کی 100% دلیل قائم نہ ہو جائے آپ اس عمل پہ باقی رہتے تھے۔ گھٹنوں میں ہاتھ رکھ کے رکوع کرنا یہ عمل منسوخ ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کا منسوخ ہونا اتنے مضبوط دلائل سے ثابت نہیں ہوا۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ سب رکوع میں گھٹنوں کے ہاتھ رکھتے ہیں، تو نبی کی وہ والی سنت کہیں ترک نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے گھٹنوں کے درمیان ہاتھ رکھے، ایسے یوں کر کے ہاتھوں کو ملا کے، جس کو تطبیق کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رفع الیدین کا منسوخ ہونا اس سے بھی زیادہ مضبوط دلائل سے ثابت ہو چکا تھا، تبھی آپ نے ترک کر دیا اس کو۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی المدونۃ الکبریٰ مالکیہ کی سب سے مستند ترین کتاب ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا اس میں قول مذکور ہے، امام مالک نے رفع الیدین کرنے کی حدیث موطا میں ذکر کی، مگر ان کا قول کیا ہے؟ رفع الیدین نہ کرنا۔ کیوں؟ وہ دلیل یہ دیتے ہیں
کہ میں نے اہل مدینہ کی نمازوں کو اس کے خلاف پایا ہے. اہل مدینہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا نہ کرنا اس عمل کے منسوخ ہونے کی، بولو بھائی، دلیل. تو امام مالک کو کیا کہو گے؟ وہ بھی بخاری کے منکر تھے. تو بخاری تو بعد میں آئی، تو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ رہے ہیں. ان چیزوں میں فرق نہیں ہے کہ کسی نے نماز ہاتھ باندھ کے پڑھ لی، اور اگر ایک آدمی ارسال الیدین ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے، تو میری بات علماء میں کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، میں کسی کی پسند ناپسند کی پرواہ نہیں کرتا. میں پرواہ کرتا ہوں صرف اللہ اور اس کے رسول کی پسند کی. تو جنت ہاتھ باندھ کے پڑھنے والوں کے نام رجسٹری نہیں ہے، اور جنت ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے والوں کے نام بھی رجسٹری نہیں ہے. یہ باندھنا اور چھوڑنا تو ارکان صلاۃ میں سے ہی نہیں ہے سرے سے. آپ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے رہیں، ہاتھ باندھ کے پڑھتے رہیں، دونوں سبیل میں جنت کا جانے کا امکان موجود ہے، دروازے کھلے ہیں. ان چیزوں میں فرق نہیں پڑتا. جنت رفع یدین کرنے اور رفع یدین نہ کرنے کے کسی ایک طبقے کے لیے رجسٹری نہیں ہے. بھئی رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، آپ جا کے دیکھ لینا. امام بخاری ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام مسلم ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب ہوں گے کہ نہیں؟ ارے نیچے آ جائیں، حضور غوث العظم میرے اور آپ کے اور کل دنیا کے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ یہ سب رفع یدین کرتے تھے. اب میں ان کا مرید ہوں، میں حنفی ہوں، میں رفع یدین نہیں کرتا. میں نے کتابوں میں سینکڑوں احادیث درج کی ہیں ترک رفع یدین پر، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ رفع یدین کرنے والوں کو معاذ اللہ کوئی گمراہ سمجھے. استغفر اللہ العظیم. یہ حضور علیہ السلام کی سنت اور ادائیں ہیں ساری جو محفوظ ہو گئی ہیں مختلف طریقوں سے. جب جب جن حالات میں رفع یدین کیا، رب کو وہ بھی ادا پسند آ گئی، کئی مذاہب سے وہ محفوظ کر لی. جب ترک کر دیا وہ بھی پسند آئی، وہ بھی محفوظ کر لی. رب نے مصطفیٰ کی ایک ادا بھی ایسی نہیں چھوڑی جو مر جائے، جو ختم ہو جائے، قیامت تک زندہ رہے. تو مذاہب اس لیے بنے کہ ہر ادا مصطفیٰ سلامت رہے. تو میں آپ کو نصیحت یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ان شناختوں سے فرق نہیں ہوگا. ظلم کرتے ہیں اور ان کے اپنے علماء بھی انہیں روکتے رہتے ہیں کہ اللہ کا خوف کرو، یہ رفع یدین جو ہے نا چل رہا امت میں، اس کے بارے میں یہ حدیث نہیں، تم کیوں ظلم کرتے ہو. اس دور میں بہت بڑے حنفی عالم ہیں دیوبندی حضرات میں سے، وہ جسٹس بھی رہے ہیں، جسٹس تقی عثمانی، انہوں نے آپ اپنے جو عمالیہ ترمذی کی شرح نوٹ کروائی، اس میں خود کہا کہ حیا کرو، اللہ سے ڈر جاؤ. یہ سنت جو رفع الیدین ہے امام کر رہے ہیں شافی یا رحمت اب سارے اہل حدیث ہے، کس نے اس کو کہا کہ یہ گھوڑوں کی دم ہے اور یہ جھوٹ بولتے ہیں. اسی طرح یہ مدرسہ جامعہ اشرفیہ لاہور، اس کے شیخ سے مولانا محمد عزیز کاملی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مشکات کی شرح تاریخ کسبی، اس میں بھی لکھتے ہیں کہ جس میں رائی برابری ایمان ہوگا وہ اس بحث میں اس کو نہیں پیش کرے گا. حضور اپنی سنت کو میرے بھائی گھوڑوں کی دم میں کہہ سکتے تھے، اگر روکنا بھی ہوتا تو کہتے میں نے بھائی بتایا تھا، اب اس کو چھوڑ دو. اچھا انداز تھا. کتنی چیزیں ایسی آپ نے کہا تھا قبریں نہ دیکھا کرو، بعد میں کہا میں نے منع کیا تھا، اب اجازت دیتا. قربانی کے بارے میں کہا تھا 3 دن کے سے زیادہ گوشت نہ کو، پھر کہا میں اب اجازت دیتا. رفع یدین روکنا ہوتا چلا تو حضور کے کہنے سے تھا نا، یہ سارے مانتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں میں نے سکھایا تھا اب چھوڑ دو. جب آپ نے کہا گھوڑوں کی طرح دمے کیوں لاتے، وہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ یہ گھوڑوں کی طرح دمے لا رہا، تو آپ نے سکھایا. اگر یہ گھوڑوں کی دم ہے تو آپ نے تو بتایا تھا. بہت بےہودگی کرتے ہیں کہ غیر متعلقہ روایت کو اس بحث میں لاتے ہیں، اور اتنا بھی شرم اور حیا ان میں نہیں کہ جانتے ہیں کہ امت کے بہت امام اور صحابہ کرتے رہے، کچھ نہیں بھی کرتے رہے. یہ تو کسی نے نہیں کہا. مولانا روشہ کہتے ہیں یہ بے حیا جو کہتے ہیں منسوخ ہو گیا، ان کے پاس ایک حرف بھی نہیں ہے. ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ اگر چھوڑ دی جائے تو نماز ہو جاتی. منسوخ ہونے کا کہاں ذکر ہے کہ آپ نے بند کر دی. اور یہی مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ المسجد میں لکھا کہ جنہوں نے ہم میں سے یہ شرارت کی ہے نا عینی وغیرہ نے کہ یہ منسوخ جھوٹے، ایک حرف بھی حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں. یہی معرف السنن میں اس دور میں مولانا یوسف بنداری صاحب نے لکھا بھئی آپ صرف سوئی کے ناکے برابر. وہ بھی میں کہتا ہوں کہ اب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح اگر نہ کرے تو گنجائش، ورنہ بہت علماء تو کہتے ہیں کہ وہ روایت بھی صحیح نہیں، آپ نے چھوڑا ہی نہیں کبھی. سوئی کے ناکے کے برابر گنجائش ہے نہ کرنے. آپ الٹا حملہ کرتے ہیں. 22 صحابہ کرام سے حدیثیں ہیں، بعد میں بھی ابن عمر کسی کو دیکھتے کہ نہیں کر رہا، کنکریاں اٹھا کر اس کو مارتے، غضب کر رہے ہیں کہ اس کو گھوڑوں کی دمیں کہہ رہے ہیں.
باقی یہ رفع یدین کیا تھا اس کے بارے میں علماء نے لکھا بہت، مگر میں دو باتیں کہہ دیتا ہوں جو اہل حدیث حضرات بھی نہیں بیان کرتے، حالانکہ کرنی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ رفع یدین تھا جو لوگ اتحیات کے خاتمہ پر کرتے، جب وہ کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ساتھ ہی دائیں طرف ہاتھ اٹھا کر بھی اشارہ کرتے، جیسے دور سے سلام کرتے ہیں لوگ کرتے، بائیں طرف کا ادھر بھی۔ یہ صحیح مسلم میں ساتھ ہی ہے، یہی جابر بن سمرہ، آپ نے فرمایا اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیوں اس طرح کرتے ہو، ہاتھ رانوں پر رہنے دو، صرف منہ سے سلام کرو۔ ایک تو یہ غلط رفع یدین تھا جو لوگوں نے آپ ہی نکالا تھا، حضور نے نہیں کیا۔ اور دوسرا جو ہے وہ مصنف عبدالرزاق میں ملے گا، جو نماز میں آپ نے دیکھا کہ آپ نکلے دیکھا، وہ کیا تھا، نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے تھے، آسمان کی میں دے دوں گا حدیثیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا، کس نے کہا، نماز میں سکون سے کھڑے کو درمیان میں ہاتھ لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، وہ بھی انہوں نے اپنی مرضی سے شروع کر لیا تھا کہ دعا کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا لے، حضور نے نہیں سکھایا۔ یہ دو چیزیں تھیں، سلام کے وقت اور نماز میں اپنی خوشی سے ہی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، ان دونوں کو کہا میں فوٹو اسٹیٹ کرا دوں۔ یہ جو سنت رفع یدین ہے رکوع کے وقت، یہ اس کا مطلب یہ صحیح نہیں ہے، نہ، یہ بات غلط ہے، یہ سنت ہے، اس کو نہ غلط کہیں، یہ تو اکثریت ائمہ کی جو ہے اولیاء کی، خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیہ میں لکھتے ہیں کہ سنت ہے، کیا کر رہے ہیں، اولیاء کو مانتے ہیں، ائمہ کو ظلم کر۔ جی چلیے، بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے۔ مطلب مولانا صاحب میں نے بھی ان سے بات کی تھی، یہ حدیث صحیح ہے تو ماننے میں تو نہیں آتا، اگر یہ صحیح ہے تو جو بخاری شریف کی اتنی حدیثیں آتے ہیں دفاعی جانے کو، وہ کس کھاتے میں پڑیں گے؟ اور صحیح بات، صاف صحیح سے بات۔ صاف بات یہ بھائی کہ آپ اپنی سنت کو اگر روکنا بھی چاہتے تو کیا جیسے بس آج کے بعد نہ کرو، یہ کہنا کہ گھوڑوں کی طرح دمیں ہلاتے ہیں، یہ تو پتا چلا کوئی اور ہی فضول حرکت تھی جو لوگوں نے اپنے طور سے شروع کی تھی، آپ نے ایسا کہا، ورنہ آپ کی سنت جو تھی اس کو آپ گھوڑوں کی دمہ ہلانا سے نہیں کہہ سکتے۔ یہ انداز ہی بتاتا ہے کہ وہ یہ نہیں تھا رفع یدین جو سنت سے ثابت۔ بہت شکریہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رفع یدین کیا ہے، یہ ہر مسلمان جب نماز شروع کرتا ہے تو رفع یدین کر کے ہی کرتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ باقی موقعوں پر بھی کیا ہے، معلوم ہوتا ہے کبھی کبھی کیا ہے، تو اس وجہ سے آپ اتنی بات اگر مان لیں تو اس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ یعنی ایک تو فرض ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں شروع کرتے وقت، اس میں کسی کو اختلاف بھی نہیں، رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے کبھی کبھی اس موقع پر بھی رفع یدین کی۔ ٹھیک، اتنی بات ختم ہو گئی، آپ بھی کبھی کبھی کر لیں گے تو آخر کیا قیامت آ جائے گی۔ رفع یدین کے بارے میں پوچھا ہے کہ کیا حکم شرع ہے۔ رفع یدین کے مطلب ویسے رفع یدین دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، تو یہ صرف ہمارے فقہ حنفی میں جب تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، پہلے جو تکبیر لگاتے ہیں اس میں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا دعائے قنوت پڑھنے کے لیے تکبیر لگائی جاتی ہے، یا جو مطلب عیدین کی نمازیں ہیں اس میں تکبیریں ہوتی ہیں تو رفع یدین کرتے ہیں۔ باقی یہ حدیثیں ضرور ثابت ہیں کہ ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین فرماتے رہے ہیں، یعنی جیسے قیام کے بعد رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھے تو پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر آپ سجدے کے اندر گئے ہیں، تو جیسے امام شافعی کے پیروکار ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن ہمارے احناف کے نزدیک یہ حدیثیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر مبارکہ کے اعمال اختیار کرتے ہیں، اور ان کی روایات سے ثابت ہے کہ سرکار نے آخری عمر میں رفع یدین کو ترک کر دیا تھا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہی معاملے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں پر عامل ہے، لہٰذا ہم رفع یدین نہیں کریں گے۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے رفع یدین تو ٹھیک ہے، آپ اس پہ طنز نہ کریں، وہ اپنی دلیل سے کر رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ جو نہیں کر رہا اس کو برا بھلا کہنا۔ رفع یدین زیادہ سے زیادہ سنت کریمہ، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر کسی کے نزدیک سنت ہے ابھی تک وہ کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں، جس کے نزدیک یہ منسوخ ہو چکا ہے وہ فقہا کے قول پر عمل کر رہا ہے، اسے زد و کوب کرنا، اسے برا بھلا کہنا، یہ کوئی جھگڑے کے مسائل نہیں ہونے چاہیے۔ آپ اپنے فقہ پر عمل کریں، دوسرے کو اپنے فقہ پر عمل کرنے دیں۔ اس قسم کے جھگڑوں میں پڑھ کر آپس میں اپنی طاقت کو کمزور کرنا، نفرتیں پیدا کرنا، اپنی نسلوں کے اندر نفرتیں چھوڑ کے چلے جانا، یہ غیر مناسب چیز ہے۔ یہ فروعی اختلافات میں کوئی اصولی اختلافات نہیں ہوتے، یعنی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، یہ مستحب اور غیر مستحب، سنت اور غیر سنت کا مسئلہ ہے۔ ان میں نرمی اور آسانی ہے، جو جس امام کو فالو کرتا ہے وہ اس کے مطابق عمل کرے، دوسرے کو اس پہ طنز کرنے یا اس پہ تنقید کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رفع یدین کرتے تھے، عبداللہ بن مسعود نہیں کرتے تھے۔
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ 1 وتر پڑھتے تھے، عبداللہ بن عباس 3 وتر پڑھتے تھے. یہ سب صحابہ کے کام ہیں. آپ نے کبھی اونچی آمین بھی کہی ہے، کبھی آہستہ آمین بھی کہی ہے. تو ہم اس پر آپس میں نفرتوں کا شکار نہ ہوں. ہماری جماعت آ رہی تھی تو ایک جگہ نماز کے لیے رکے، مغرب کی نماز تھی، تو امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، تو پیچھے کوئی اہل حدیث بھائی تھے، انہوں نے زور سے آمین کہی. سلام پھیرتے امام آخر لگا کڑا کتا بھوکے، کڑا کتا بھوکے. جب امام مسجد اتنے جاہل ہوں گے تو بیچاری عوام کا کیا حال ہوگا؟ وہ بھی کوئی شیر دا پتر آئیوزا کیا سوراں نو کتے بھوک دی رہ جاندے، سوراں نو کتے بھوک دی رہ جاندے. مطلب دونوں نے ظلم کی انتہا کر دی. میرے نبی نے اونچی آمین بھی کی ہے، آہستہ آمین بھی کی، رفع یدین کیا بھی ہے، چھوڑا بھی ہے. اللہ نے اپنے نبی کی سنتوں کو پوری امتوں میں تقسیم کر دی. میرے نبی کے زمانے میں ایک اذان تھی جس میں اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ. یہ تو ہماری اذان ہے نا. ابو محذورہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں ایک اذان دیتے تھے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ. 4 دفعہ کہتے تھے. مکے میں اذان ہوتی تھی. تو میں یہ بات کہا کرتا تھا کہ اللہ اپنے نبی کی ہر سنت کو زندہ رکھے ہوئے ہے. جس کام کو آپ نے زندگی میں 1 دفعہ کیا اور چھوڑ دیا وہ بھی کہیں نہ کہیں زندہ ہے. تو یہ اذان مجھے کہیں نہیں نظر آئی، نہ کہیں سنی. خیال آتا تھا یار اے اذان کدی نہیں سنی. ابھی میں جب موریتانیہ گیا، موریتانیہ، تو وہاں میں نے اذان سنی تو یہ اذان تھی 4 دفعہ. تو چونکہ فجر کا وقت تھا تو کبھی کبھی حرم شریف میں بھی تہجد کی نماز میں یہ اذان ہوتی ہے. میں نے سمجھا شاید یہ وہی تہجد والا قصہ ہے، لیکن جب ظہر کی اذان بھی ویسی ہوئی، عصر کی بھی ہوئی، مغرب کی بھی، پھر میں نے پوچھا، میں کہ یار اے تھوڑی اذان کیویں ایویں ہی ہے سارا سال ہے؟ انہوں نے کہا ہم یہی اذان دیتے ہیں. میں نے کہا واہ میرے مالک، آج میری بات پر تو نے مہر لگا دی کہ میں یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کی ہر ادا کو زندہ رکھنا ہے. کوئی کہیں پر زندہ ہے، کوئی کہیں پر زندہ ہے، کوئی کہیں پر زندہ ہے، کوئی کہیں پر زندہ ہے. تو بھائیو امت بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، آپس میں نفرتوں کا شکار نہ ہو. امت میں اختلاف تو صحابہ کے دور سے ہے، نبی کے دور سے ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے ایک لشکر بھیجا یہودیوں کا علاقے پر حملہ کرنے، بنو قریظہ. فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یصلین العصر الا فی بنی قریظہ، کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ کے علاقے میں جا کے پڑھے. اور نماز کا وقت پہلے ہی داخل ہو چکا تھا، انہوں کو روانہ کیا. بنو قریظہ رہتے تھے قباء سے آگے، یہ مسجد قباء ہے نا، اس سے بھی آگے رہتے تھے. ان کے ابھی کھنڈارات وہاں ہیں. نماز کا وقت تنگ ہو گیا تو صحابہ نے تو وہ لشکر میں سے بعض وہ بھائی نماز پڑھو، نماز قضا ہو رہی. دوسروں نے کہا بھائی اللہ کے نبی نے کہا تھا بنو قریظہ میں پڑھنی. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قضا کر دو، اس کا مطلب تھا جلدی پہنچو. دوسروں نے کہا بھائی ہمیں یہ نہیں پتا، جو کہا ہے ویسے کریں گے. انہوں نے کہا بھئی ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے. تو صحابہ 2 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے. ایک نے وہاں کھڑے ہو کے عصر پڑھی، ایک نے آگے جا کے قضا پڑھی. اگلے دن اللہ کے نبی تشریف لے گئے. اب دیکھیں 2 بالکل اپوزٹ سمت ہیں، یا یہ غلط ہے یا یہ غلط، یا ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے. تو دونوں نے اپنا معاملہ پیش کیا. اب خاموش رہے. خاموش رہنے، نبی کے خاموش رہنے کا مطلب تصدیق ہوتا ہے کہ تم نے بھی ٹھیک کیا ہے، تم نے بھی ٹھیک کیا. تو ہم سینہ کھلا رکھیں. تو بھائیو آپ سے گزارش ہے اچھے اخلاق کے ساتھ یہاں زندگی گزارو. اور
मुसलमान बन के रहो, उम्मती बन के रहो, उम्मती बन के रहो, फिरकावारियत का शिकार ना हो, तासुब का शिकार ना हो, नफरतों का शिकार ना बनो, मुस्लिम बन के रहो। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल, अल्लाह ने हमें कुरान में कहा कि मैंने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। अपने आप को मुसलमान बना के रखो। पूरी दुनिया फिरा हूं, जो फिरकावारियत की आग पाकिस्तान में है कहीं नहीं देखी। वो हिंदुस्तान उसके साथ मतलब एक ही टुकड़ा है, बांग्लादेश में भी इतने, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान में नफरत की इंतहा है। तो आप लोगों की रूट्स चूंकि वहीं से हैं, तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं कि बतौर मुस्लिम जिंदगी गुजारो, बस सबको गले से लगाना। एवरी सेन मैन एंड एवरी वाइज मैन ने कहा था कि मुझे मेरे जो कफन है ना, उसने मेरे हाथ बाएं रखी। 11 एग्जाम्पल मुझे पता है कि मेरे बच्चों को पता चल जाए कि एंड में कुछ नहीं होता। ये है रफ़ा दैन जो करते हैं हम। हर मुसलमान बच्चों को बताया जाता है ना अरब में, हमें यहाँ पे नहीं बताया जाता, मुझे नहीं पता। मेरी बचपन की ट्रेनिंग थी कि रफ़ा दैन करना है ना, तो ये अल्लाह को बताना है कि मैं खाली हूँ तेरे सामने। अल्लाह ऐसे खड़े होते हैं ना, नाक से नाक लगी हुई है, और अल्लाह के सामने ऐसे हाथ करते हैं कि ये अल्लाह मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये है रफ़ा दैन का मतलब। सो दिस इज अ बिलियनियर क्या कहेगा कि बैंक अकाउंट में करोड़ों रखे हैं, अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है। किस मुंह से हम बातें करते हैं? सो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ फिलॉसफी। एंड कोई बड़ा लफ्ज नहीं है फिलॉसफी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि क्यों आए हुए दुनिया में, बस ये फिलॉसफी है। किताबें नहीं पढ़नी विल ड्यूरेंट की, आप साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी की। सिंपल कि ये जन्नत इसलिए बनी थी, बड़ी महंगी है यार, ध्यान रखिए। अल्लाह ताला ने कहा था जन्नत सस्ती नहीं है, पहुंचना है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। मुसलमान है तो तकलीफ आएगी। नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा तकलीफ आ सकती है, नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा करीब हो सकते हो, नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा मुसीबतें आ सकती हैं, नहीं जी नहीं आ सकती। तो फिर रोना किस बात का? कैसा क्या होगा जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ नहीं हुआ हुआ? आपको ये मुसलमान लिख के बताए मुझे तक, मेरे साथ वो कुछ हुआ है जो तकलीफ नबी अलैहिस्सलाम पे भी नहीं आ सकती। रफ़ादैन नमाज में जरूरी है या नहीं, बराए मेहरबानी कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताइए। मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझसे क्यों पूछें? वजू करना नमाज के लिए जरूरी है या नहीं? क्यों? ये किसने बताया कि नमाज से पहले वजू करो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मसला समझ आ गया। अल्लाह को ज़ाय खैर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से पहले वजू किया करने का हुक्म दिया। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी हुक्म दिया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मैंने तुम्हें नमाज पढ़कर दिखाई है वैसे नमाज पढ़ो। जिस भाई को अल्लाह के नबी की सच्ची हदीस इल्म हो जाए, बुखारी में 5, मुस्लिम में 6 रिवायात पढ़ ले जो सच्ची रिवायात, और जिसपे किसी को कोई एतराज नहीं, सही तरीन रिवायात है, वो आंखों से पढ़ ले, यकीन हो जाए, तहकीक पूरी हो जाए। अब वो अल्लाह के नबी सल्लम की नमाज को तरीके को इसलिए छोड़ दे कि जी पता तो है रफ़ादैन सुन्नत है, हदीस में है, लेकिन चूंके चींके चनाचे चुंके मैं कादरी नक्शबंदी चिश्ती रिजवी नूरी सोरवर्दी वर्दी बगैर वर्दी हूं, लिहाजा मेरे शेख ने नहीं की तो मैं नहीं करता। तो नमाज तो दूर की बात है, इसका तो ईमान ही खराब हो गया कि इसने मकाम रिसालत पर अपने पीर और शेख को बिठा दिया। जिसको यकीन हो जाए, हदीस का इल्म हो जाए, उसके लिए लाजमी है कि वो उस पर अमल करे। अगर वो किसी और इंसान की वजह से हदीस रसूल को ठोकर मारता है तो फिर सोच ले क़यामत के दिन अल्लाह के नबी के सामने किस मुंह से जाएगा। वाक़िमिस्सलाह, नमाज कायम रखो। अब उस वक्त तक नमाज 5 वक्ता तो नहीं आई थी, लेकिन रात की नमाज को हल्का करके, पहले तो ये था वही रात की नमाज 1/3 या निस्फ या 2/3, ये ऊंचा दर्जा है, लेकिन उसके बाद उसमें कुछ कमी करके सुबह और शाम की नमाजों का, फजर और असर की, तो नमाज को कायम रखो। इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, यकीनन नमाज जो है बेहयाई के कामों से और मुनकर चीजों से रोकती है। अब कौन सी नमाज रोकेगी? हमारी नमाज नहीं रोकती। क्यों नहीं रोकती? हमारी नमाज की रूह मौजूद नहीं। रूह तो क्या दूर आएगी, हमें तो यही पता नहीं होता हम पढ़ क्या रहे हैं। इट्स ए पैरेट लाइक रिपीटेशन, याद है बस पढ़ दिया जल्दी से जल्दी किया और अल्लाह खैर सुन।
اور چونکہ اس وقت آپ کا ذہن جو ہے وہ اس کام میں مصروف ہی نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، لہذا خالی ذہن تو رہ نہیں سکتا۔ اس وقت آپ کے ذہن میں سب مسائل آ جائیں گے، دکان میں فلاں چیز کم ہو گئی تھی، مجھے خرید کے لانی تھی، فلاں معاملہ یہ تھا، فلاں جو ہے جو افسر نے وہ فائل کے بارے میں کہا تھا وہ ابھی تک تلاش نہیں ہو سکی ہے، وہ کرنی، وہ آ جائیں گے۔ اس لیے کہ دماغ جو ہے خالی نہیں رہ سکتا۔ جب آپ کا دماغ نماز کے اندر انوالوڈ نہیں ہے تو ویکوم رہ نہیں سکتا اس دماغ میں، پھر وہ چیزیں آپ کی آئیں، اسی کے اوپر آپ کھڑے ہو کر زبان آپ کی پڑھ رہی ہوگی اور دماغ کہیں اور ہوگا۔ ایک تو وہ ہمارے ہاں کہاوت ہے کہ ہتھ کارول اور دل یارول، یہاں یہ ہے کہ زبان نماز کی طرف اور دماغ اپنے دھندوں کی طرف، تو وہ نماز کیا اثر کرے گی؟ لیکن نماز کی روح موجود ہو، اس میں حضور ہو کہ میں کھڑا ہوں، اللہ کے حضور میں ہوں، سجدہ کرے تو محسوس کرے کہ میں نے اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا ہے، یہ کیفیت نماز کی ہے، تو یقیناً وہ انسان کے کردار پر اثر انداز ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 کہ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین منسوخ ہو گیا تھا۔ وہ مانتے ہیں جی ہم سینکڑوں حدیث ہیں، لیکن وہ پہلے کرتے سن، بعد ہی ختم ہو گیا سی، پہلے کرتے تھے، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ اس میں 3 دلائل یہ پیش کرتے ہیں، اور وہ دلائل جو ہے مکڑی کے جالی کی طرح ہے، وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ پہلی یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جی وہ ایک حدیث ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، ایک حدیث ہے، سن سنا کے سننی، ہم پڑھ پڑھا کے سننی، یہ سن سنا کے سننی۔ ایک حدیث ہے کہ وہ بعض منافقین جو ہے وہ اپنی بغلوں میں بت رکھ کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے نماز نیت کر لیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے تاکہ وہ بت گر جائے۔ بھائیو وہ تو پہلے رفع الیدین میں بت گر جائے گا، اور اگر آپ اس طریقے سے رفع الیدین کر کے کریں تو آپ پوری نماز میں ہی کرتے رہیں گے، بت نہیں گرے گا۔ یہ حدیث دنیا کی کسی کتاب میں، حدیث کی کتاب میں بغیر سند کے بھی موجود ہو، ضعیف کی تو بات ہی نہیں میں کر رہا، بغیر سند کے حدیث کی کتاب میں، ہم سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اتنا بڑا چیلنج ہے، ورنہ پھر توبہ کریں، اللہ سے ڈر جائیں۔ اتنے بڑا جملہ، اور اس میں وہی بات کروں گا جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے، توبہ کرے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، مقدمے میں امام مسلم لے کر آئے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا، اور قرب قیامت کے لیے پرٹیکولر فرمایا کہ لوگ ایسی ایسی حدیثیں تم سے بیان کریں گے جو تمہارے آباء و اجداد نے بھی نہ سنی ہوں گی، ان سے بچنا کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر کے گمراہ نہ کر دیں۔ آباء و اجداد سے یہ نہیں مراد کہ ہمارے ماں باپ اگر ان پڑھ ہیں، انہوں نے تو قرآن بھی نہیں اگر پڑھا ہوا تو انہوں نے نہیں سنی ہوگی، مراد یہ ہے کہ جو اہل علم گزرے ہیں انہوں نے اس کو بیان نہیں کیا ہوگا۔ اگر وہ پڑھیں گے نہیں قرآن حدیث تو آباء و اجداد کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ مراد یہ ایسی حدیثیں ہوں گی جو کہیں موجود ہی نہیں ہوں گی، اور انہی میں سے یہ ہے۔ اور الحمدللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری جو تھی، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک جو نشانی تھی وہ ہمیں اس حدیث کی شکل میں نظر آ رہی ہے جو بالکل منسوب کی جھوٹی، کہ مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا، مدینے میں نہیں ہوتا تھا، وہاں بت رکھ کے آتے تھے۔ اور حالانکہ بخاری اور مسلم میں ان راویوں نے ان احادیث کو بیان کیا جو فتح مکہ کے بھی بعد مسلمان ہوئے، جب پورے عرب میں ریولوشن آ چکی تھی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہولڈ ہو چکا ہوا تھا، اس وقت کسی کی مجال تھی کہ بت رکھ کے آتا، لیکن جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے۔ وہ دیکھ لیں اب آپ، سیدنا مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے، بخاری اور مسلم میں وہ کانوں تک والی حدیث رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت بیان کرتے ہیں۔ وائل بن حجر کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، وہ بھی رفع الیدین والی، یہ بھی 9 ہجری کے اندر مسلمان ہوئے، اور پھر یہ اگلے سال دوبارہ آئے سردیوں کے موسم میں، اور چادروں میں رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا، اور وہ کہتے ہیں میں پرٹیکولر آیا اس لیے تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ دیکھوں۔ سنن نبی داؤد اور سنن نسائی میں یہ ڈیٹیل موجود ہے، پچھلے لیکچر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا۔ اب دوسری قسم کی احادیث جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے پیش کی ہیں منہاج السوی میں اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے، وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ وہ عدم ذکر والی احادیث، ہیڈنگ باندھی ہے رفع الیدین نہ کرنے کا بیان، اور نیچے حدیث کیا لے کر آ رہے ہیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک صحابی نے تیزی کے ساتھ نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا،
اور پھر کہا کہ نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ پڑھی ہوئی تھی لیکن بڑی تیزی سے پڑھی۔ دوسری دفعہ بھی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، پھر یہی فرمایا کہ دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری یا چوتھی دفعہ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ریکویسٹ کی کہ مجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ سکھا دیجئے کہ میری غلطی کہاں پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اچھے طریقے سے وضو کرو، پھر قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو اور اللہ کی تکبیر کہہ کر نماز شروع کرو، اور آسانی سے جو قرآن میسر ہو وہ پڑھو، پھر سکون کے ساتھ رکوع میں جاؤ، پھر رکوع سے کھڑے ہو تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ سکون کے ساتھ، وہی ہاتھ چھوڑ کر ہی کھڑے ہونا ہے قومے میں، حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے، جو ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد سکون سے سجدہ کرو، پھر دو سجدوں کے درمیان بھی سکون سے بیٹھو، یعنی وہ تیزی تیزی سے نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ایک رکن سکھایا جس میں وہ تیزی کر رہے تھے۔ پھر دوسرا سجدہ کرو، اس کے بعد بھی سکون سے بیٹھ جاؤ، اور پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو۔ یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، اور میں نے بخاری کا جو ترک پڑھا وہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6251 ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، ڈاکٹر طالب قادری صاحب کہتے ہیں اس میں رفع الیدین کا ذکر ہی کوئی نہیں، لہٰذا طریقے میں ہے ہی کوئی نہیں۔ تو بھائیو، اس میں تو سبحان ربی العظیم کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے، اس میں سبحان ربی الاعلیٰ کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے، اس میں التحیات للہ والصلوات والطیبات کا بھی ذکر نہیں، اس میں پہلے رفع الیدین کا بھی ذکر نہیں، وہ بھی منسوخ ہو گیا۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں نہ ہوتے۔ یہ تو ان کی غلطی ان کو بتائی جا رہی تھی کہ وہ کہاں پر غلطی کر رہے ہیں، وہی غلطی تو ایڈریس کرنی تھی۔ تو اس کو کہا جاتا ہے عدم ذکر، کہ یہاں پر جس چیز کا ذکر ضروری تھا وہی کیا، باقی کا ذکر عدم ہے، یعنی وہ جس کو ہم کہتے ہیں انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ تو کام کرنا ہی کرنا ہے، لیکن تمہاری یہ غلطی ہے، اس کو دور کرو۔ یہ روایتیں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں رفع الیدین کا ذکر نہیں، پہلے کا بھی نہیں ہے، اور حالانکہ خود اس حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ اس میں ساتھ ہی موجود ہے کہ دوسرا سجدہ کر کے بھی بیٹھ جاؤ اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو۔ تو اس میں پنجابی میں اس کی ٹرانسلیشن صحیح ہو سکتی ہے، دل بے ایمان تے اجتا ٹیر۔ اگر دل میں بےایمانی آ جائے نا تو پھر دلائل بہت زیادہ ہے، بیان کرتے جائے۔ اگر اسی حدیث پر عمل کرنا تھا تو 6251 میں موجود ہے دوسرا سجدہ کر کے بیٹھ کے اٹھو، تو اس طرح کرے نا اس پہ عمل، لیکن وہ نہیں کریں گے، وہ اپنے فرقے کے خلاف بات ہو جائے گی، پھر تو بات کہیں اور نکل جائے گی۔ تو دل بے ایمان تے حجتا ٹیر، یعنی اگر دل میں بےایمانی ہو تو پھر دلائل بہت سے کھڑے جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم سے ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں، اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہوا ہے تکبیرات کا بیان، کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے، سجدے میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، دوسرے سجدے میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، کرتے کرتے 22 دفعہ اللہ اکبر کہتے، اینڈ پہ وہ کہتے کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے واقف ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک اس طریقے سے نماز پڑھتے رہے۔ وہ کہنا دیکھو جی وفات کا بھی ذکر آ گیا، رفع الیدین تھے کوئی نہیں ہے، وہ بتاتے نہیں کانٹیکسٹ کیا ہے۔ پورا چیپٹر ہے بخاری اور مسلم میں کہ بنو امیہ کے شریر گورنروں نے تکبیرات کہنے کی سنت چھوڑ دی تھی، ان کو ایڈریس کیا تھا سیدنا ابو ہریرہ نے کہ تم تکبیرات نہیں کہتے، کیوں؟ اس میں تو پہلے رفع الیدین کا بھی ذکر کوئی نہیں، تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر اس میں سورۃ الفاتحہ کا ذکر کوئی نہیں، سبحان ربی العظیم کا ذکر کوئی نہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کا نہیں۔ اور مارے بھی بولے بھائی اٹھا کے آ جاتے ہیں، اور یہ حدیث نکال دیجیے انہوں نے بخاری مسلم سے، اور میں کہتا ہوں یہ نکالتے رہے تاکہ ہم ان کے اصلی چہرے لوگوں کو بتاتے رہیں کہ یہ آپ امت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ تکبیرات کا چیپٹر ہے، اس کو سمجھیں۔ فزکس کی ایک کتاب ہے، اس میں ایک ریلیٹیوٹی کا چیپٹر ہوگا، ایک ہوگا گریوٹی کا۔ آپ کو کہ جی گریوٹی کا چیپٹر دیکھیں، اس میں ریلیٹیوٹی کہیں نہیں موجود، وہ چیپٹر ہی گریوٹی کا ہے۔ ریلیٹیوٹی کے چیپٹر میں ریلیٹیوٹی کی باتیں ہوگی۔ اسی طریقے سے تکبیرات والا چیپٹر یہ ہے، اور نماز کا رفع الیدین پہ پورا چیپٹر الگ سے ہے بخاری اور مسلم میں، اس میں رفع الیدین والی حدیثیں ملیں گی، اس کی طرف نہیں جاتے اور امت کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں وہی بات کروں گا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے تو ہو۔ اور تیسری اور آخری دلیل اس کانٹیکسٹ میں جو دیتے ہیں منسوخی پر، یہ بھی زبان زد عام انہوں نے کروا دی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ نہ اٹھایا کرو، نماز میں سکون کیا کرو۔ اور یہ حدیث بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے، سنن نسائی میں بھی موجود ہے، اور اس کے اوپر باب کا ذرا نام پڑھ لیا جائے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ادھر بھی مولوی گھس گیا ہے۔ اماموں نے ان پر باب کیا باندھا ہے؟ سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے کی ممانعت،
رفع الیدین کہتے ہیں ہاتھ اٹھانے کو. ہاتھ کسی طریقے سے بھی اٹھایا جائے گا, عربی میں اس کو رفع الیدین ہی کہا جائے گا. چاہے ایسے اٹھاتا ہے, کوئی ایسے اٹھاتا ہے مارنے کے لیے, رفع الیدین ہی ہوگا. سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھانے کی ممانعت, یہ ہے چیپٹر کا نام. اور حدیث کے اندر 4 طرق امام مسلم لے کر آئے ہیں ایک ہی جگہ پر, کہ جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھتے تھے تو جب نماز کا سلام پھیرنے لگتے تھے تو ہم اپنے دائیں اور بائیں سلام پھیرتے ہوئے اپنے بھائی کو ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے تھے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ ہاتھ یوں ملاتے تھے یوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چلا؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو, اللہ کی قسم تمہارا خشوع اور خضوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں, میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کی یہاں پر آنکھ مبارک نہیں تھی لیکن آپ کو پیٹھ کے پیچھے بھی 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا. تو آپ جب نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو صحابہ کرام کوئی اگر ایسے ایسے کر رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں خشوع خضوع بھی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, کوئی کتنی دلچسپی سے نماز پڑھ رہا ہے, تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے یہ کام شروع کیا, ابھی حضور نے تو تعلیم نہیں فرمایا تھا, خود انہوں نے شروع کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سرکش گھوڑوں کی دموں کی مانند ہاتھ کے ذریعے اشارہ نہ کرو, تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہاتھ زانوں پر رکھو, زانوں پر, جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں, اتحیات والی پوزیشن میں ہی ہاتھ رہنے دو, تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دائیں اور بائیں توجہ کر لیا کرو, اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو ہم کرنے کے قائل ہیں. اہل تشیع بھی ہے, میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا, لیکن وہ کہتے ہیں دونوں طریقے ثابت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وہ ایسے کر لیتے ہیں, اور بعد میں 3 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں, وہ ہمارے نزدیک بھی ثابت ہے بلند آواز سے اللہ اکبر, لیکن وہ نماز کا حصہ نہیں ہوتا ان کا آخر میں 3 دفعہ ایسے کرنا. تو یہ صحابہ کرام کا اپنا اجتہاد تھا, تو جو اجتہاد ٹھیک ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انڈورس کر دیتے تھے, جو اجتہاد غلط ہوتا تھا اس کی ممانعت کر دیتے تھے. بخاری میں حدیث ہے, جب وہ ایک صحابی نے پڑھا حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی, آپ نے مہر لگا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ تمہارا ثواب لکھنے کے لیے آپس میں بالکل لڑ رہے ہیں, اور یہ صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے, لیکن بعض اوقات نہیں. سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے, ایک صحابی نے سجدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا یا رسول اللہ میں کوفیوں کے پاس گیا تھا, ہیرا نامی ایک جگہ ہے وہاں پر, یہ نجدیوں سے ہی ساری بدعتیں نکلتی ہیں, وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, تو میں نے کہا آپ کو بھی سجدہ کروں. یہ قیاس کیا, اجتہاد کیا, اس اجتہاد کو آپ نے انڈورس نہیں کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنا سر اٹھاؤ, اگر میں جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں, اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کوئی نہیں لگائی, اور بالکل اس طریقے سے یہاں پر بھی مہر نہیں لگائی کہ تم یہ جو ہاتھ ایسے اٹھاتے ہو یوں نہ اٹھاؤ, ہاتھ زانوں پر رہنے دو, صرف توجہ کر لیا کرو. اب آ رہی جناب کڑوی بات, میں یہ چیلنج کرتا ہوں تمام دنیا کے علماء کو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک سنت بتائیں جو آپ نے بعد میں چھوڑ دی ہو. کئی ایسی سنتیں ہیں جو آپ نے چھوڑ دی, میں مثالیں بھی 3 دیتا ہوں, اور لیکن آپ نے چھوڑنے کے بعد ان کے بارے میں سخت لفظ استعمال کیے ہو ہی نہیں سکتا, یا حضور خود نہیں وہ کرتے ہوں گے. مثلا جب شراب جائز تھی اس وقت صحابہ پیتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے نہ بعد میں کبھی کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا, الحمدللہ معصوم ہے, شراب کبھی نہیں پی. قرآن پاک میں آیا یہ رجس من عمل الشیطان, یہ نجس ہے اور عمل شیاطین میں سے. صحابہ کرتے تھے, سخت الفاظ سے منع ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نجس کام اور معاذ اللہ استغفر اللہ شیطان والا کام نہیں کیا. تو بھائیو یہاں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں, سرکش گھوڑوں کی دمیں, حضور اپنی سنت کو یہ کہہ سکتے ہیں؟ والعیاذ باللہ. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں 3 دن تک قربانی کا گوشت رکھنے کی اجازت دی تھی, اور وہ اس لیے کہ اس وقت مسلمان غریب تھے. اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قربانی کا گوشت سٹور کر سکتے ہو. دیٹس آل. کچھ نہیں کہا کہ اس وقت میں نے تمہیں جو یہ کہا تھا تو اب یہ کہہ رہا ہوں, بس دیٹس آل. صحیح مسلم میں حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے روک دیا تھا, لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم حبشہ سے ہجرت کر کے واپس آئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتی ہوئی حالت میں پایا, تو آپ کو سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا, حالانکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران بھی جواب دیتے تھے, اس وقت تک اجازت تھی. تو سلام پھیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ نماز مشغولیت والا کام ہے اس لیے میں نے تمہیں بعد میں دیا. تو صحابہ سمجھ گئے کہ یہ بھی منسوخ ہو گیا. کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کیے کہ یہ کوئی نماز ہوتی تھی پہلے, یہ کوئی باتیں ہوتی تھیں, یہ کیا فضول طریقہ ہوا کہ نماز کے درمیان بھی گفتگو کی جائے, سلام کا جواب دی. کوئی بات نہیں کی, کیونکہ آپ خود کرتے رہے ایسے. اب یہاں اگر حضور یہ خود کرتے ہوتے ہیں رفع الیدین والی, اگر یہ رفع الیدین کے اوپر لگاتے ہیں تو یہ خود بھی مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں جی حجۃ الوداع تک بھی کرتے رہے ہیں. وہ ماننا پڑتا ہے. 9-10 ہجری کے صحابہ مسلمان ہو رہے ہیں جو رفع الیدین کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں بیان کر رہے ہیں, اس سے تو چھٹکارا ہی کوئی نہیں ہے. تو معاذ اللہ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 63 سالہ مبارک زندگی میں سے 62.5 یا 63 سال تک معاذ اللہ استغفر اللہ یہ کام کرتے رہے؟ میں تو کہتا ہوں اس کے بعد بندے کا ایمان ہی برباد ہو جاتا ہے. توبہ کریں گے سارے بریلوی اور دیوبندی اور احناف کے علماء جو اس سنت کے بارے میں اس طرح کے کمنٹس پاس کرتے ہیں. یہ تو اپنے ملوں کو اور اپنے مسلک کو بچاتے بچاتے اپنا ایمان ہی برباد کر بیٹھے. ان کو تو اللہ تعالیٰ خود ان کا حساب لینے والا ہے جن کے پیچھے چلے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو بچاؤ, اپنا معاملہ سیدھا کرو. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ کمنٹس کیے ہیں, وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. لہذا یہ کہنا گھوڑوں کی دمیں, سرکش گھوڑوں کی دمیں اس کے بارے میں, یا کہنا یہ مکھیاں اڑانا ہے, اس پہ جس نے آج تک کبھی بات کی زمانے جاہلیت میں خود بھی کرتا رہا. میں خود بھی حنفی رہا, بریلوی دیوبندی رہا 31 سال تک بریلوی, اس کے بعد دیوبندی ہوں. تو میں نے بھی الحمدللہ اس معاملے میں توبہ کی ہے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جز رفع الیدین میں یہ روایت نقل کی ہے اور کیا جواب دیا ہے. وہی بات ہے کہ وہ سخت بات اگر میں کروں گا تو ہضم نہیں ہوتی. میں پھر امام بخاری کے ریفرنس سے یہ بات کرتا ہوں. جز رفع الیدین میں 37 نمبر حدیث لے آئے ہیں, یہی گھوڑوں کی دموں والی, جابر بن سمرہ سے. اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث تشہد کے بارے میں ہے. اچھا, اس میں یہ کہتے ہیں جی وہ ایک ترک میں تو تشہد کا ذکر ہی کوئی نہیں موجود ہے, تو بھائی عدم ذکر ہے اس میں. اور جس میں نہیں نا اس کو فی الصلاۃ کے الفاظ ہے نا, اس کا جو ترک مسند امام احمد میں ہے اس میں الفاظ ہیں وَهُمْ فِي قُعُودٍ, ہم اس وقت بیٹھی ہوئی حالت میں تھے. اسکنوا فی الصلاۃ, وہ کہتے ہیں نہیں سلام کے وقت تو نماز ہی ختم ہو جاتی ہے, تو یہ کہتے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ نماز میں, تو وہ رفع الیدین کا ذکر تھا. تو حالانکہ سلام بھی نماز کا حصہ ہے. خود یہ نماز کے جو 7 فرض بتاتے ہیں ان میں 7واں خروج بالصحیح ہی بتاتے ہیں. تو مسند امام احمد کا ترک, تو یہ عدم ذکر سمجھیں. مثال کے طور پر آپ میرے گھر آئے, میں نے آپ کو پکوڑے بھی کھلائے, سموسے بھی کھلائے, چائے بھی پلائی, کیک بھی کھلایا, فروٹ بھی کھلایا. آپ باہر جا کے کہتے ہیں جناب کیا زبردست دعوت کی, پکوڑے اور سموسے زبردست تھے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نے کیک اور چائے اور فروٹ نہیں کھلایا آپ کو؟ عدم ذکر. تو یہ روایت جو مختلف صحابہ بیان کرتے ہیں. اب آپ اتنے لوگ 100 کے قریب یہاں پر سن رہے ہیں, باہر جا کر کوئی بندہ میری بتائی ہوئی باتوں کو 80% کاپی کر لے گا, کوئی 40%, کوئی 30%. تو اس کا کیا مطلب میں نے باقی باتیں نہیں کی ہیں؟ تو جو صحابہ نے جو چیز یاد رکھی وہ بیان کی, تو باقیوں کا عدم ذکر ہوتا ہے. تمام احادیث کو جمع کر کے, جس نے قرآن پاک کی بھی ساری آیات سامنے رکھ کر رزلٹ نکالا جاتا ہے, احادیث بھی ساری سامنے رکھ کر رزلٹ نکالا جاتا ہے. تو امام بخاری نے 37 نمبر حدیث جز رفع الیدین میں کمنٹس کیے, یہ تشہد کے متعلق ہے. پہلا جواب انہوں نے کیا دیا, وہ کہتے ہیں جس کے پاس علم کا تھوڑا سا بھی حصہ موجود ہے, رتی برابر بھی علم ہے, وہ کبھی بھی یہ جرت نہیں کرے گا کہ اس حدیث کو رفع الیدین کے خلاف لے کر آئے. یہ تو جواب تھا ان کا ذرا نرم. دوسرا جواب ہے پھکی والا, لاجیکلی. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نماز کا سکون برباد کرتا ہے تو تم پہلا رفع الیدین اور عید میں بھی رفع الیدین کرنا چھوڑ دو. دیکھو امام بخاری بھی پھکیاں دیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں عید میں جو تم 6 تکبیرات کہہ رہے ہوتے ہو اور تم کہتے ہو یہ سرکش گھوڑے, تم سال کے بعد ایک نماز پڑھنی ہوتی ہے اس میں تم بھی گھوڑے بنے ہوئے ہوتے ہو, تو چھوڑو. اور آگے چل کے انہوں نے ذکر کیا وطر والا جو قنوت سے پہلے رفع الیدین, وہ ہمارے نزدیک بھی ثابت ہے 3 تابعین سے. الحمدللہ ہم اس کو افضل سمجھتے ہیں اس اعتبار سے کہ رفع الیدین کا ثواب تو ملے گا. یعنی دعائے قنوت سے پہلے, رکوع سے پہلے, دعائے قنوت سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کریں اور دوبارہ ہاتھ باندھیں. ہم تو اس کے بھی قائل ہیں کہ چونکہ قیام میں اللہ اکبر ہوتا ہے سجدہ قرات کے لیے رمضان شریف میں, تو اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کر کے سجدے میں جانا چاہیے. تو ہمیں تو الحمدللہ مزہ آتا ہے. پھر جز رفع الیدین کی 38 نمبر حدیث میں ایک اور ترک لے کر آئے, جابر بن سمرہ والا, یہی گھوڑوں کی دموں والا. پھر انہوں نے اپنے ایمان کا بھی اظہار کیا جس طرح میں نے کیا ہے, اس سے بھی بڑے انداز سے. انہوں نے کہا کہ جو بندہ یہ گھوڑوں کی دموں والی حدیث رفع الیدین پر لگاتا ہے اس کو ڈر جانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی غلط تعویل کر رہا ہے. اور یاد رکھ کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے, سورہ نور آیت نمبر 63, توبہ توبہ توبہ,
یہ آیت امام بخاری نے بیان کر کے ڈرایا، فَلْيَحْذَرَ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِي، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو رسول اللہ کی بات کی مخالفت کرتے ہیں. میں حضور نے رب الیدین تعلیم فرمایا اور وہ اڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے ملوں کو بچانا ہے، اپنے بزرگوں کو بچانا ہے. ان تصیبہم فتنہ، کہ ان پر کہیں فتنہ نہ آ پڑے، اللہ آزمائش میں نہ ایسی ڈال دے، ایمان یا برباد کر دے. او یصیبہم عذاب علیم، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب ان پر آ جائے جو رسول اللہ کی احادیث کی غلط تعویل بیان کرتے ہیں. صحیح لگایا نا فتویٰ؟ یہ ہے قرآن اور حدیث سے فتویٰ. تو بھائیو، آج تک جس نے بھی بتوں والی حدیث بیان کی یا سرکش گھوڑوں کے دموں والی روایت کو غلط طریقے سے بیان کیا یا رفع الیدین کو مکھیاں اڑانے سے تشبیہ دی، تو اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ.